رمضان کی عظمت کا سب سے بڑا سبب قرآن کا نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا کہ اس میں اپنی ہدایت نازل کرے۔ جب غار حرا کی تنہائی میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اقرا کا حکم دیا گیا تو وہ لمحہ صرف ایک نبی کی زندگی کا موڑ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت کا آغاز تھا۔ رمضان کا پہلا حرف ر یہاں سے رحمت کی روشنی بن کر چمکتا ہے۔ قرآن انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور یہ سب رمضان سے جڑا ہے۔ مکہ کے ابتدائی سالوں میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوا، بائیکاٹ ہوا، بھوک اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا تو رمضان نے انہیں روحانی قوت دی۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں تھا بلکہ نفس کی تربیت اور صبر کی مشق تھی۔ اس دور میں رحمت اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ کمزور لوگوں کو ایمان کی طاقت ملی۔ انہیں یہ یقین رہا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ رمضان نے درد کو عبادت بنا دیا اور مشکل کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے۔ یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کا اہم دور تھا۔ روزہ فرض ہونے سے پہلے مسلمان مختلف قسم کی عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان نے عبادت کو ایک نظام اور ایک وقتی بندش دی۔ سحری اور افطار کے وقت سب ایک جیسی حالت میں ہوتے، امیر اور غریب برابر۔ یہ معاشرے میں رحمت کا نظام تھا جہاں انصاف اور برابری کی بنیاد رکھی گئی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا۔ مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور نصرت کا مہینہ ہے۔ فرشتوں کی مدد کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ یہاں رحمت کا مطلب صرف معافی نہیں بلکہ رب کی حفاظت اور مدد بھی ہے۔ 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں فتح مکہ ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا۔ لیکن پروفٹ محمد نے سب کو عام معافی دے دی۔ یہ منظر رمضان کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اور دشمنوں کو معاف کر دینا اصل میں صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ ظلم کرنے والوں کو آزاد کر دینا یہ رحمت کا اصل روپ تھا۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام بھی اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ خلافت کے دور میں عمر ابن الخطاب نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا۔ اس سے قرآن کی تلاوت اور جماعت کی برکت بڑھ گئی۔ یہ بھی رحمت کا نظام تھا جہاں عبادت فرد سے نکل کر امتی وحدت کا ذریعہ بنی۔ رمضان کا آخری عشرہ لیلۃ القدر کی وجہ سے اور بھی عظیم ہے۔ یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور امن کا پیغام لاتے ہیں۔ انسان کے لیے یہ رات اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کا موقع ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی، توبہ کا قبول ہونا اور دل کا روشن ہو جانا یہ سب رحمت کے نشان ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں رمضان نے مسلمانوں کو روحانی اور علمی ترقی دی۔ بہت سے علماء نے اپنی تصنیفات رمضان میں مکمل کی۔ سلطنت اسلامیہ میں غریبوں کے لیے دسترخوان سجتے، زکوٰۃ اور صدقات تقسیم ہوتی۔ رمضان نے معاشرے میں انسانی ہمدردی اور رحمت کو زندہ رکھا۔ آج کے دور میں بھی رمضان رحمت کا آغاز ہے۔ افطار، دسترخوان، مساجد کی رونق، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ اور فطرہ یہ سب رحمت کے مناظر ہیں۔ جب ایک شخص بھوکا رہ کر غریب کی بھوک محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں رحمت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان نفس کو جھکاتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ رمضان کریم کا پہلا حرف ر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ہر نیا دن رحمت کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر صبر، معافی، سخاوت اور تقوی پیدا کر لے تو ہر مہینہ رمضان بن سکتا ہے۔ رمضان کی تاریخ صرف واقعات کا سلسلہ نہیں بلکہ رحمت کا سفر ہے۔ قرآن سے شروع ہوتا ہے، سنت سے روشن ہوتا ہے، صحابہ کے عمل سے مضبوط ہوتا ہے اور آج تک امت کے دلوں میں زندہ ہے۔